تعالیٰ کی تفسیر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو معلوم ہوا یہ ایسے تفسیر آپ جو کرتے ہیں پہلے کے لوگ کرے کیا؟ ابن کثیر سے پہلے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ان سے پوچھو بعد ہم سے پوچھو. اس طرح قرآن کو پڑھ کر اصول دین جو ہے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان تینوں کے خلاف تفسیر نہ رہے تو آپ تفسیر کر سکتے ہیں. یعنی آپ تفسیر کریں قرآن کی، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے تحت رہے، دوسرے مفسرین کی تفسیر کے خلاف نہ جائے تو آپ تفسیر کر سکتے ہیں. تو آپ یہ جواب ملا نہیں ملا؟ تو آپ بولے یہ تو آپ کی تفسیر ہوئی. اب میلاد النبی میں خوشی منانا حدیث سے کچھ ثبوت ہے؟ انشاءاللہ دیں گے. سنتے ہیں کیا؟ سنیں گے. آپ لوگ چائے دیجئے ان لوگوں کو، چائے نہیں دیتے. کتنے مزے کے لوگ ہیں. یہ ہو رہا ہے آرام سے بیٹھے. اب تو بڑی مزے کی باتیں سننے کی ہیں. ابھی تو عنوان کی طرف آئے ہیں. لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. تو یہ حدیث سنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح مسلم میں. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھول. اور سے سنتے نا ابھی تو دلائل پیش کر رہا ہوں سنیے اور آگے بڑھوں گا انشاءاللہ اور بہت سی باتیں سننے کی. یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا عبد بینہ و بین اخیہ الا عبد کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا. حدیث ختم ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پیر کے دن اور سے سننا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سمجھدار لوگ تو یہی سمجھ گئے ہوں. پیر کے دن کیا ہو جاتا؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. جمعرات کے دن کیا ہوتا؟ جنت کے دروازے ہر دن اللہ کا، مگر جنت کے دروازے 2 دن ہی کھل رہے ہیں. پیر کے دن اب اللہ سے پوچھو کیوں 2 دن ہی کرتا ہے؟ پیر کے دن دروازے کھول دیے تھے اور جمعرات کے دن دروازے جنت کے کھول دیے جاتے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. یعنی ہر مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے پیر اور جمعرات کو اور ہر مسلمان کی کیا ہو جاتی؟ مغفرت ہو جاتی. اِنَّ عَبْدٌ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء. سوائے اس بندے کے، اس مسلمان کے جس کے اور اس کے، جس بندے کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے، دشمنی ہے، بیکار کی نفرت ہے، ناجائز دشمنی ہے، تو ان 2 بندوں کے لیے خدا کیا کہہ دیتا ہے؟ فَيُقَالُ انظروا هَذَيْنِ. ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ یصطلحا، یعنی ان کو معاف نہیں کریں گے. انظروا هَذَيْنِ حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے، مصالحت نہیں کر لیں گے، آپس میں نہیں مل جائیں گے، تب تک ان کی مغفرت نہیں. تو آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھ لیں تو کیا نہیں ہوتا ہے؟ اب اہل اللہ سے رکھیں تو، خواجہ اجمیری سے عداوت رکھیں تو، غوث الاعظم سے عداوت رکھیں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا. جنید بغدادی سے عداوت رکھیں تو، سری سختی سے عداوت رکھیں تو، جنون مصری سے عداوت رکھیں تو، تابعین کرام سے عداوت رکھیں تو، اور صحابہ کرام سے عداوت رکھیں تو کیا ہوگا؟ اے محمد رسول اللہ سے چڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے دشمنی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھوڑ دو. کیسے وقت پر؟ جبکہ مغفرت کی تجلی ہو رہی ہے، اس وقت پر خدا فرما رہا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں تعلقات کو ہموار نہیں کر لیں گے، درست نہیں کر لیں گے، آپس میں محبت نہیں کر لیں گے دونوں، تب تک ہم ان کو معاف نہیں. انظروا هذین حتی یصطلحا. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے.
حضرت ابو ہریرہ سے مروی. اب اس کی شرح کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کب؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن. تو اب بات سمجھ میں آئی. جمعرات کے دن دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس واسطے کیونکہ جمعرات کا دن مقدس ہے، جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ جمعہ کی رات میں دروازے کھول دیے جاتے کیونکہ جمعہ کا دن مقدس ہے، عید ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. تمام ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، جس میں آدم پیدا ہوئے وہ افضل دن، جس میں آدم پیدا ہوئے وہ افضل دن. پھر اس میں سوالات اٹھیں گے، افضل دن بول رہے ہیں. مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ ہی سے مروی رضی اللہ عنہ، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوا، یعنی ہر دن مراد سورج تو ہر دن طلوع ہوتا ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس میں آدم پیدا ہوئے. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے. جنت میں آدم پیدا ہوئے، جمعہ کا دن اچھا ہے بولے، بات سمجھ میں آئی. وفیہ ادخل فیہا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے. جنت میں آدم علیہ السلام گئے، بہت آرام ملا ہوگا. اب اس سے اعتبار سے جمعہ کا دن اچھا ہے بولے، بات سمجھ میں آئی. وفیہ اخرج منہا، اسی دن جنت سے نکلے. بول کر حضور کیا بنا ہے؟ جمعہ کا دن اچھا. سبحان اللہ. اب سمجھ لو کہ آدم کا نکلنا کیسا ہے. اے بھائی، جس دن آپ جیل خانے میں گئے، جس دن جیل خانے سے نکلے وہ اچھا بولے، بات سمجھ میں آئی. اور جس دن جیل خانے میں گئے وہ اچھا دن بولے نہیں. جس دن آپ کو نیا گھر بنا کر اس میں جانے کا موقع ملا وہ اچھا بولیں گے. جس دن آپ کو اس گھر سے نکال دیا گیا وہ دن اچھا بولیں گے؟ بولیں گے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اسی دن آدم پیدا ہوئے، بات سمجھ میں آئی. اسی دن آدم جنت میں گئے، بات سمجھ میں آئی. اسی دن آدم نکالے گئے تو معلوم ہوا آدم کا نکلنا ذلت نہیں، آدم کا نکلنا عزت ہے. ذلت ہوگی تو اچھا نہیں بولتے اسے. جس دن میں عذاب نازل ہو اسے اچھا نہیں بولیں گے. اسی دن آدم پیدا ہوئے. وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اب لوگ بولے یا اللہ یہ کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی تو خدا کے دشمنوں کو رونا ہے، خدا کے دشمنوں کو مرنا ہے، تڑپنا ہے. جو خدا کے دیوانے ہیں، جو رسول خدا کے دیوانے ہیں، قیامت کے وہ دیوانے ہوں گے کہ قیامت میں ہم کو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اور رسول خدا کا دیدار ہوگا، خدا کا دیدار ہوگا. وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اب بولے جمعہ کا دن افضل ہے بولے، بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ جمعہ کا دن افضل، ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوا، ان تمام دنوں میں کون افضل ہے؟ جمعہ کا دن. یہ مہینہ بولے آپ تو اس میں فقط راتیں رہیں گی، دن بھی رہے گا، دن بھی رہیں گے، رات بھی رہیں گے، دن بھی رہیں گے نا. یعنی ایک مہینے میں 30 راتیں 30 دن. اللہ فرماتا ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں یہاں کہ ایک سوال کا جواب دے کر گزر رہا ہوں، سوال پیدا ہوا ہوگا. افضل دن بولے ہیں اور اس میں افضل رسول نہیں پیدا ہوئے، چھوٹے رسول پیدا ہوئے ہیں، یہ سوال نہیں اٹھتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر. تو 1000 مہینوں میں 1000 دن نہیں، 1000 مہینوں میں کتنے دن ہوں گے؟
30,000 دن ہو گئے ہے نہیں؟ 1000 مہینوں میں دن ہے نہیں ہے؟ تو دن اور رات دونوں کے یہ 1000 مہینے میں 30,000 دن 30,000 راتیں ہوگی، تو ان سب سے افضل کون ہے؟ ایک رات۔ تو اب کیا بولنا پڑے گا؟ یہ ایک رات مستثنا ہے نہیں، جس میں خاموش قرآن نازل ہوا، قرآن ساکت نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل۔ جس میں بولنے والا قرآن پیدا ہوا، وہ پیر جمعہ سے افضل، وہ پیر جمعہ سے افضل، وہ مستثنا۔ جیسا کہ آپ لیلۃ القدر کو استثنا کریں گے، اسی طرح یہاں میلاد النبی کی رات کو مستثنا کرو۔ اب پھر دیکھیے، پیر کے دن، جمعرات کے دن دروازے کھلتے جنت کے۔ بات سمجھ میں آتی کہ جمعرات ہے تو جمعہ آ رہا ہے، اللہ اس کی خوشی منا رہا ہے، تم رسول آئے اس کی خوشی نہیں مناتے۔ جمعہ آ رہا ہے کل، تو اللہ جو ہے جمعرات سے ہی خوشی منا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور گناہگاروں کو معاف کر رہا ہے۔ اچھا، پھر بولے جمعرات میں دروازے کھلتے، بات سمجھ میں آئی؟ جمعہ سے نسبت ہے جمعرات کو، اس واسطے جمعہ کی فضیلت بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب فضیلتیں ہیں، جمعرات کی فضیلت ہے، پیر کی کیا فضیلت ہے؟ پیر کے دن دروازے کیوں کھولے جاتے؟ کیا بولے؟ پیر کے دن، جمعرات کے دن دروازے کھولے جاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ پیر کے دن کیوں کھولے جاتے دروازے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، قیامت آئے گی، جنت میں جائیں گے۔ پیر کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ حضور پیدا ہوئے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھے گئے، یا رسول اللہ یہ پیر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ فیہ ولدت، آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میں پیدا ہوا۔ تو پیر کی فضیلت کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس واسطے کھولا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب لوگ بولے نہیں بھائی، قرآن اترا پیر کے دن اس واسطے۔ ہم پوچھیں گے قرآن پہلے اترا، حضور پہلے پیدا ہوئے؟ قرآن کیوں اترا پیر میں؟ تو کیا بولنا پڑے گا؟ حضور پیدا ہوئے، کیونکہ پہلے حضور پیدا ہوئے۔ پیر کے دن قرآن کو اتارنے کی فضیلت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ پیر میں ہوئی، قرآن ناطق پیر میں آیا، قرآن صادق کو پیر میں نازل کر رہا ہے۔ فیہ انزل علیہ، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیر کی فضیلت کا، پیر کو دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اب بولے قرآن نازل ہوا پیر کے دن، اس واسطے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو ہم پوچھیں گے کہ قرآن کیوں نازل ہوا پیر کے دن؟ اس کی کیا مصلحت ہے؟ اس کی مصلحت کیا بولنا پڑے گا آپ کو؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا بولیں گے؟ حضور پیدا ہوئے، کیوں؟ حدیث کو گواہ ہے، فیہ ولدت، میں پیدا ہوا۔ اب ایک سوال اٹھے گا، حضور پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ حضور کو جمعہ میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ حضور کو جمعرات کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ حضور جمعرات میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ جمعہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ہفتے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، جمعہ میں اگر پیدا ہوتے تو لوگ بولتے کہ جو آپ کی یہ فضیلت، یہ شرف جمعہ کے دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، یہ بولتے اس واسطے جمعہ سے ہٹا دیا۔ جمعہ کا مقدس دن ملا ان کی پیدائش کو، جمعہ کی برکت سے حضور کے مراتب ملے، کوئی ایسا بولے گا، اس واسطے جمعہ سے ہٹا دیا۔ جمعرات میں اگر پیدا کرتے تو جمعرات کا دن جمعہ سے لگا ہوا ہے، اس کے تقدس کی وجہ سے مصطفیٰ میں کمالات پیدا ہوئے، کوئی ایسا سمجھے گا، اس واسطے جمعرات کو پیدا نہیں کیا۔ اب بولے کس دن پیدا کیا؟ اب اتوار کیوں نہیں پیدا کیا؟ اتوار نصارہ کی عید کا دن ہے، یہ نصارہ کو بولتے کہ ہماری عید میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو مراتب ملے، تو اس واسطے اللہ نے اتوار میں نہیں پیدا کیا۔
ہفتے کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن ہے، یہودی بولتے کہ ہمارے دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو کمالات ملے، تو ہفتے کو پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بولے اس میں منگل میں کیوں نہیں پیدا؟ منگل جو ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ منگل کو سوائی ہے نا۔ صحیح حدیث میں آیا، صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں حدیث ابو ہریرہ کی سنائی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق المکروہ یوم الثلاثاء، بری چیزیں پیر منگل کے دن پیدا ہوئی، اس واسطے منگل میں پیدا نہیں کیا گیا۔ بری چیزیں، مکروہ چیزیں کب پیدا کی گئی؟ منگل میں پیدا کی گئی، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پیدا نہیں کیا۔ اب بولے چہارشنبے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ چہارشنبے میں کیوں نہیں پیدا؟ خلق النور یوم الاربعاء، اسی حدیث میں ہے کہ یوم الاربعاء میں چہارشنبے میں نور روشنی پیدا کی گئی، روشنی پیدا کی گئی، اس میں یہ پیدا ہوئے، اس واسطے ان میں روشنی ہے، کوئی بولے گا اس واسطے نہیں پیدا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر کس میں پیدا کیا؟ یوم الاثنین، یوم الاثنین جسے کیا کہتے ہیں لوگ؟ سوموار، اسی سے سومواری بولتے نا، سوموار تمل میں کیا بولتے اسے؟ انگل، اس کا معنی کیا مجھے معلوم نہیں، انگل کا سوموار، سوموار ہندی وغیرہ میں کیا بولتے اس کو؟ سوموار، پیر۔ تو اس دن میں کوئی بظاہر ویسی برکت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ویسی کوئی برائی بھی نہیں ہے، ویسی کوئی بھلائی بھی نہیں ہے، اس میں پیدا کیا۔ بتایا کہ اس میں جو بھی بھلائی ہے میرے مصطفیٰ کی طرف سے ہی ہے، میرے مصطفیٰ سے ہی اس کو شرف ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ویسے دن میں پیدا کیا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یوم الاثنین میں کیوں پیدا کیا؟ یوم الاثنین سے پہلا دن کیا ہے؟ احد۔ یوم الاثنین کے بعد کا دن کیا ہے؟ ثلاثاء۔ اثنین کہتے ہیں دو کو، اس سے پہلے ایک ہے، احد کہتے ہیں ایک کو، اتوار کو عربی میں احد کہتے ہیں، اللہ کا نام احد ہے، احد کے بعد اثنین ہے، تو اللہ تھا کوئی نہیں تھا، پہلے تو پیدا ہوا، یہ محمد کا نور پیدا ہوا، تو وہاں سے دوسری چیز موجود ہوئی، اس کو ثابت کرنے کے لیے یعنی اللہ پہلا موجود، یہ دوسرا موجود، یہ ثابت کرنے کے لیے اثنین نے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آئی ہوگا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یوم ثلاثاء ہے، ثلاثاء میں ثلاثہ ہے، ثلاثاء میں تثلیث ہے، ثلاثاء میں تین ہے، جمع ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ وحدت اور کثرت کے بیچ میں برزخ اثنین ہے، مصطفیٰ ہے۔ 3 4 5 6 7 8 9 10 ہزاروں لاکھوں کروڑوں، یہ سب کثرت 3 سے شروع ہوتا ہو، اور یہ وحدت اور یہ کثرت کے بیچ میں جو ہے وہ برزخ اکبر محمد رسول اللہ، اس کو لانا ہے، اس واسطے دو نام جس کا ہے، یعنی اثنین جس کا نام ہے، پیر جس کا نام ہے، اس میں ہے۔ کوئی شبہ ہے؟ تو پیر کے دن حضور کو اس واسطے پیدا کیا کہ بتانے کے لیے کہ پیر میں جو بھی کمالات ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، دوسرے دنوں میں پیدا ہوتے تو کوئی بولتا کہ ان دنوں کی وجہ سے کمالات ہیں، اپنی پیر کا تقدس، پیر کے خوبیاں، پیر کے کمالات، پیر میں جو خوشیاں ہیں وہ میرے محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن رسول کو پیدا کیا۔ اور فرماتا ہے حدیث پاک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب پیر کے دن کیا ہے شرف؟ پیر کے دن کا شرف کیا ہوگا معلوم ہے؟ حضور کی ولادت۔ قرآن بھی حضور کی ولادت کی وجہ سے ہوا، حضور موجود نہیں ہوتے تو قرآن کو نازل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سبب کیا ہے پیر کے دن کے تقدس کا؟ حضور کی ولادت۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ حبیب فرماتے ہیں کہ یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین، پیر کے دن دروازے کھولے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن دروازے کھولے جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جنت کے، اور فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے اللہ من كانت بينه وبين اخيه شهوة، سوائے اس بندے کے الا عبد من
کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوا اس بندے کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ دشمنی ہوتی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لے. تو معلوم ہوا پیر کے دن دروازے جنت کے کھول کر کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو پیر کے دن خوشی منانا اللہ کی سنت. سبحان اللہ. پیر کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول کر میلاد نبی منا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کر کے میلاد نبی منا رہا ہے. تو معلوم ہوا خوشی منانا ولادت کے دن یہ کس کا طریقہ ہے؟ سبھی سے معلوم اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کا طریقہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، اور کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں. روزہ رکھ کر خوشی منا رہے. تو معلوم ہوا پیر کے دن خوشی منانا ولادت کی وجہ سے حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت ہے. اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ طریقہ جو میلاد النبی کا منایا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا. یہ بادشاہ مظفر کے زمانے سے شروع ہوا، جس کا انتقال قربان اللہ کی ہزاروں رحمتیں اس بادشاہ پر. اس بادشاہ کا انتقال 630 ہجری میں ہوا. اس بادشاہ کی ایجاد ہے، یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرتے. تو ہم پہلے ان کو یہ جواب دیں گے کہ آپ کو معلوم ہے صحیح حدیثوں میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نسب میں کسی نے کچھ کلام کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بولو من انا، میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن مطلب ہوں. تو دیکھیے میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ تو صحابہ پر کس کا غلبہ ہے؟ بشریت کا یا رسالت کا؟ بشر بولنے کا غلبہ ہے یا رسول بولنے کا؟ میں کون ہوں؟ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے بندے ہیں. میں کون ہوں؟ آپ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں. یہ نہیں کہا انت رسول اللہ. حضور نے فرمایا ہاں رسول اللہ تو ہوں، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور وہ عبد المطلب کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں مخلوق کے 2 حصے کیے، بہترین حصے میں مجھے رکھا. بہترین 2 میں جو بہتر حصہ ہے اس میں مجھے رکھا. پھر اس حصے میں قبیلے بنائے، سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا. پھر ان قبیلوں میں خاندان بنائے، بہتر خاندان میں مجھے رکھا. پھر ان خاندانوں میں گھرانے بنائے، بہتر گھرانوں میں مجھے رکھا. تو میں لوگوں میں سب سے بہتر گھرانے کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے. تو بولو یہ آپ اپنا نسب نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی ولادت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ولادت کا ذکر کرنا حضور کی سنت سے ہے. حضور کی سنت سے ہے. ابھی تو آپ نے سنا کہ وہ ولادت کا ذکر کرنا قرآن کا طریقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں کہ عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا قرآن کا طریقہ ہے. اب بولے حضور نے ایسا کیا، سب صحابہ نے ایسا کیا، اس طرح آپ کرتے ہیں. تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کئی کام صحابہ کرام نے نہیں کیے، تابعین نے کیے. کئی کام صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نے کیے. آپ ان کو کیا بولیں گے؟
جیسا کہ یہ کام صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی ہے، آپ کی عادت کیا تھی؟ آدمی کو بھیجیں گے کہ جا کر میرا سلام سنا کے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام سناؤ، جا کر سلام سناؤ، بولو یہ دین ہے دنیا میں، دین ہے۔ یہ کام کون سے صحابی کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق کرتے تھے، عمر فاروق کرتے تھے، عثمان غنی کرتے تھے، علی رضی اللہ کرتے تھے، معاویہ رضی اللہ کرتے تھے، ابو سفیان رضی اللہ، کون سے صحابی کرتے تھے؟ صحابہ سے کسی سے ثابت نہیں کہ آدمی کو بھیج کر سلام پہنچانا عمر بن عبد العزیز نے کیا۔ جو صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ کام تابعی نے کیا نہیں کیا؟ تو اب ہم کو کیوں پوچھتے صحابہ نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اس میں ایک سوال اٹھے دیکھیں، عمر بن عبد العزیز کا عقیدہ تھا وہاں جا کر سلام سنانے کو بھیجتے ہیں تو دور سے رسول نہیں سنتے، یہ عقیدہ بولے گا کوئی تو ہم بولیں گے عمر بن عبد العزیز کبھی کبھی وہ سلام بھیجتے تھے، ہر نماز میں بیٹھ کر السلام علیکم ایھا النبی بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ وہ عمر بن عبد العزیز کیا بتا رہے ہیں؟ میرے آقا قریب سے بھی سنتے دور سے بھی سنتے، پھر کیوں بھیجتے ہیں؟ رسول کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے بتانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا تو اسی طرح آپ کو معلوم ہے یہ فن حدیث یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فن حدیث تھا، یہ حدیث صحیح ہے، شاذ ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، یہ تھا منقطع ہے، معضل ہے، مرفوع ہے، یہ سب اصطلاحات تھے نہیں۔ اب یہ دین ہے دنیا ہے، اصطلاحات دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، پورے صحابہ 100 سال کا زمانہ گزرا صحابہ کا، اور پورے زمانے میں یہ سب نہیں تھے۔ ابھی دین بولیں گے دنیا بولیں گے، آپ دین بولیں گے تو اس زمانے میں یہ اصطلاحات نہیں تھے، اسے آپ دین بول رہے ہیں تو اسی طرح اس کو بھی دین بولو تو بولے کیا بولیں گے اس وقت پر یہ لوگ۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 300 ہجری میں جامعہ ازہر بنا، مصر میں جو مدرسہ ہے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ وہی ہے، 200 ہجری میں بنا۔ تو حضور کے زمانے میں تھا وہ مدرسہ کا بننا دین ہے دنیا ہے؟ دین ہے۔ تو حضور کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں بعد آیا ہے نہیں؟ تو توڑ دیتے کیا جامعہ ازہر کو؟ نہیں توڑ دے، کیا بولیں گے؟ تب ہم کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں بھائی اسلام کی حفاظت کے لیے وہ چیزیں ضروری تھیں، اس واسطے علماء کرام نے ایسا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھائے کہ ان علماء کرام نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلامی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ تو ہم بولیں گے وہاں مدرسے کو قائم کرنا مد نظر تھا، کیوں؟ اسلامی حفاظت کے لیے، فن حدیث کو بنانا ضروری ہوا، کیوں؟ اسلامی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح اس میلاد کے جلسوں میں تعظیم رسول کی حفاظت ہوتی ہے۔ تعظیم رسول یہ واجب چیز ہے، فرض ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر، ہم نے بھیجا آپ کو کیا بنا کر؟ شاہداً، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہ آپ کو یہ سب بنا کر کیوں بھیجا ہم نے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس بات سے ہم نے بھیجا ہے رسول کو۔ اتنا ہی نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ رسول کی خدمت کرو، رسول کی خدمت کرو، اتنا ہی نہیں، وَتُوَقِّرُوهُ رسول کی تعظیم کرو، اس بات سے میں نے بھیجا۔ تو معلوم ہوا اس آیت میں علت ارسال کیا بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بھیجنے کا سبب کیا بتا رہا ہے؟ ایمان باللہ و رسول اور
ہیں آج تعظیم رسول کو بہت سے لوگ شرک بتا رہے ہیں، کفر بتا رہے ہیں، زندقہ بتا رہے ہیں، نصرانیت بتا رہے ہیں، یہودیت بتا رہے ہیں. تو تعظیم رسول جو واجب کام ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے. تو میلاد کے جلسے منا کر ہم اس واجب کام کی حفاظت کر رہے ہیں. جیسا فن حدیث کو بنا کر رسول کے کلام کی حفاظت کی گئی ہے نا، مدرسوں کو بنا کر علم رسول کی حفاظت کی گئی، اسی طرح یہاں میلاد کے جلسے منعقد کر کے تعظیم رسول کی حفاظت کی جا رہی ہے. اس میں آپ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ مرتے دم تک ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی سوال نہیں کر رہا، ہم خاموش جا رہے ہیں، سمجھے بات؟ تو اب بولے یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ 10 ہو گئے اور ایک 10 منٹ 5 منٹ 1.5 گھنٹہ اور گزار ہوگا. دیکھیے کیسے سکیلوں میں کرپت ہوئی ہے. نہیں 5-10 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں، سمجھے بولا؟ اب بولے بہت سے کام صحابہ کرام نے نہیں کیے، تابعین نے کیے. ایسے ملے گا آپ کو؟ تابعین، صحابہ تابعین نے نہیں کیے، تابعین نے کیے. آپ غور کیجئے، اسلامی لٹریچر پڑھیے آپ. اچھا اسی طرح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام سے جب حدیث پوچھی جاتی تو کیا کرتے؟ حدیث جب بھی کوئی پوچھتا تو اس کو جواب دے دیتے، حدیث سنا دیتے. چلتے پھرتے رہتے صحابہ کرام، تابعین کرام سوال کرتے تو حدیث سنا دیتے. ہاں نہیں، حضرت مالک کے پاس کوئی آ کر حدیث پوچھتا تو کیا کرتے؟ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، عطر لگاتے، کمی کرتے، کرسی پر بیٹھتے، اونٹ جلانے کا حکم دیتے، حدیث سناتے. تو بولو یہ دین ہے دنیا ہے؟ دین ہے. دین میں نیا کام کرے نہیں کرے؟ نیا کام کرے. تو پہلے حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، بعد ہمارے سے پوچھو کہ صحابہ کیوں نہیں کرے اور کیوں کرتے ہو؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اب بولے جو ایسا کام اچھا کام ہے صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ ہم جیسوں کو تیار کر رہے تھے. صحابہ ہمارے باپ دادوں کو تیار کر رہے تھے، ہمارے اکابر کو تیار کر رہے تھے. تو بڑے کام میں لگے ہوئے تھے تو اس کام میں مشغول ہو کر اس کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کام میں لگ کر اس کام کو چھوڑ دیا ہوگا. اور ہم تو خوشی مناتے ہیں کبھی کبھی سال میں ایک بار، وہ پوری زندگی خوشی مناتے رہے. اب الگ کون سے دن منائیں گے؟ مثال کے طور پر نجم اللہ شاہ صاحب ہیں اور میں ہوں. میری عادت کیا ہے؟ روز 5 وقت فرض نماز واجب سنت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد گھر کو چلا جاتا ہوں، نفل وغیرہ پڑھتا ہوں. اللہ مجھے نفل پڑھنے کی توفیق دے، پڑھتا ہوں. اب شب برات آئی تو میں 100 رکعت پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر پڑھتا نہیں، اللہ توفیق دے 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں نفل. تو کیا ہوا؟ نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھنے لگا. شب برات آئی تو نجم صاحب کی حالت کیا ہے؟ ہر روز 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں نفل. شب برات میں 100 رکعت پڑھیں گے؟ ارے وہ ہر روز ہی شب برات ہے ان کے پاس. تو ہم لوگ کبھی کبھی خوشی منا رہے ہیں، وہ ہر روز خوشی مناتے رہے، لوگ سمجھے کہ خوشی نہیں مناتے. اتنا زیادہ منائی خوشی ان لوگوں نے کہ لوگ سمجھنے لگے خوشی نہیں منائے. ان کا ہر لمحہ رسول کی پیدائش کی خوشی میں گزرا تھا. اسی واسطے رسول کے انتقال پر بے خبر ہو گئے. حضرت عمر فاروق بے ہوش ہو گئے، حضرت عثمان خاموش ہو گئے، حضرت علی اٹھ نہیں سکے. تو معلوم ہوا جب تک سرکار جلوہ افروز کے سامنے تو خوش تھے، تو پیدا ہونے کی خوشی ان کو تھی. تو زندگی بھر مناتے رہے، ہر لمحہ مناتے رہے. اور ہم کو جانور کاٹ کر
میلاد النبی میں قربان کرتے ہیں اور اپنی جان کو قربان کر کے میلاد النبی کی خوشی مناتے رہے اور ہر جہاد میں نبی کی میلاد کی خوشی مناتے رہے. اور کیا اپنے گردنوں کو کٹاتے تھے, اپنے بچوں کو کٹاتے تھے, اپنے کنبے کو کٹاتے تھے, اپنے مال کو لٹاتے تھے, پوری زندگی دین کے لگا دیے. ہم لوگ تھوڑا وقت دین کے لیے نکالتے ہیں, بہت سارے وقت دنیا کے لیے, وہ تھوڑا وقت دنیا کرتے تھے, پورا وقت دین کرتے تھے. اب وہ لوگ کیا آگے کے وقت نکالیں گے؟ سبحان اللہ. اس طرح کے اور جوابات ہیں, مگر وقت مختصر ہے, آگے بڑھتا ہوں میں. تو بولے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ نے ایجاد کی اس کو, ہم ان سے سوال کریں گے کون بادشاہ ہے؟ بادشاہ کافر تھا مسلمان تھا؟ مسلمان تھا. وہ لوگ جابر ظالم تھا. تاریخ اسلام پڑھیے, تاریخ ابن کثیر پڑھیے. ابن کثیر نے بدایہ اور نہایہ میں اس کا ذکر کیا. ابن کثیر کی تاریخ پڑھیے, تاریخ ابن کثیر, اس میں اس کا ذکر ہے اس بادشاہ کا. تو بادشاہ کے بارے میں ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے بڑے معتقد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ مظفر جو تھا وہ بادشاہ اس نے مولود کا یہ خراج مولود کا ایجاد کیا اور ہر سال 3 لاکھ روپے میلاد میں خرچ کرتا تھا. 3 لاکھ دینار سونے کے سکے خرچ کرتا تھا وہ بادشاہ. اور یہ بول کر حضرت ابن کثیر نے یہ کہا کہ بڑا بدعتی تھا, ظالم جابر تھا, اس واسطے علماء کرام خاموش ہو گئے. ابن کثیر نے ایسا نہیں کہا, بڑا اچھے اخلاق والا تھا, بڑا نیک تھا. تو معلوم ہوا ابن کثیر بدعتی کو اچھے اخلاق والا بول رہے ہیں, ابن کثیر گناہ کرنے والے کو اچھے اخلاق والا بولیں گے. تو آپ پہلے ابن کثیر کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد یہ ابن کثیر رہے, ان میں تو خشکی تھی. اب دیکھو سرکار امام جلال الدین سیوطی کی طرف آؤ. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا, نیک تھا. اس نے میلاد النبی کا ایجاد کیا, میلاد النبی کی مجلسوں کا انعقاد کا ایجاد اسی بادشاہ نے کیا. تو حضرت جلال الدین سیوطی جن کو پورے اہل سنت و جماعت کے لوگ مانتے ہیں, وہ جلال الدین سیوطی نے اس بادشاہ کی تعریف کی. تو بولو کیا بدعتی کی تعریف کریں گے امام؟ اور یہ کون ہے؟ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح حافظ ابن حجر حیدری مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بادشاہ کی تعریف کرتے اور مولود شریف کو منانے کو جائز بولتے, کارے ثواب بتا رہے ہیں. تو یہ سب علماء ہیں, اسلام ہے یا نصارہ ہے؟ معاذ اللہ, علماء اسلام ہے, عالم اسلام ہے. اور ایک بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, جو سرکار امام جلال الدین بالملہ سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. کیا آپ فرماتے ہیں؟ جلال الدین سیوطی کو آپ جانتے ہوں گے, مصر میں سیوط نامی جو دریائے نیل کے جنوب میں خریا ہے, وہاں کے رہنے والے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 849 میں پیدا ہوئے, 911 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ 7 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ اور کئی فقہ کی کتابوں کے حافظ ہو گئے تھے. 4 سال 5 مہینے کی عمر میں آپ سورۃ التحریم تک کے حافظ ہو گئے تھے. آپ 22 سال کی عمر میں حاضی بن گئے تھے. آپ نے 40 راتوں میں جلالین کی تفسیر کی. آپ سے 700 کتابوں کی تصنیف کا ثبوت ہے. 700 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آپ بڑے زبردست محدث گزرے ہیں. 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے, 2 لاکھ حدیثوں کو سندن یاد رکھتے تھے. تو بولو آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے 2 لاکھ حدیثیں یاد رکھتا ہے؟ تو حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر یہ اعتقاد کریں, لوگ یہ اعتقاد رکھیں, فتویٰ دے رہے ہیں مفتی جلال الدین سیوطی, کہ آج کے مفتی نہیں, جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب کرامت بزرگ گزرے, یہ اعتقاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح مولود شریف پڑھنے کے وقت پر تشریف لاتی ہے. ایسا عقیدہ لوگ رکھیں تو جائز ہے. دیکھو قرأت مولود جائز ہے بول سکتے تھے, کس طرح سے جائز ہے بولے. دیکھو کہ یہ عوام مجلس ہے جس میں رسول کی روح پرفتوح آتی ہے, ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے. سے مراد کیا؟ اس قدر مبارک محمود برکت والی مجلس ہے.
آمین. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی